السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ریاستی کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے سے متعلق تنازع نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا ہے اور ریاستی حکومت نے ایسے کپڑے پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے جن سے اسکولوں اور کالجوں میں مساوات، اتحاد اور نظم میں خلل پڑتا ہے۔ ایک سرکاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کرناٹک ایجوکیشن ایکٹ 1983 کے دفعہ 133(2) کے مطابق ایک طرح کا لباس پہننا لازمی ہے۔ خانگی اسکول کے انتظامیہ اپنی پسند کا یونیفارم اختیار کر سکتے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ طلباء کو وہ لباس پہننا چاہیے جس کا انتخاب کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی یا پری یونیورسٹی کالجز کے انتظامی بورڈ کی کمیٹی کرتی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ اگر انتظامی کمیٹی کوئی یونیفارم منتخب نہیں کرتی ہے تو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جن سے مساوات، اتحاد اور نظم و قانون میں خلل پڑتا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 1983 کے قانون میں وضاحت کی گئی ہے کہ تمام طلباء کو مشترکہ یونیفارم پہننا چاہیے تاکہ وہ ایک مشترکہ خاندان کا حصہ رہیں اور اس طرح کا رویہ اختیار کریں جو کہ امتیاز نہیں رکھتا ہو۔ حجاب کا مسئلہ ایک بڑے تنازع میں تبدیل ہو گیا ہے اور سیاسی جماعتیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کانگریس قائدین نے حجاب کی تائید کی ہے جبکہ بی جے پی نے کہا کہ وہ تعلیمی اداروں کو طالبانی رنگ دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس مسئلے پر آج کرناٹک کے مختلف مقامات پر ہندو اور مسلم طلباء اور طالبات نے کالجز اور دیگر مقامات پر حجاب اور زعفرانی مفلر کے ساتھ مظاہرے کیے ہیں۔ یہ تنازع جنوری میں اڈوپی کے سرکاری پی یو کالج میں شروع ہوا تھا جہاں 6 طالبات نے حجاب کے اپنے حق کے لیے جدوجہد شروع کی تھی۔ جموں کشمیر میں اتوار کو سیکورٹی فورسز کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ سامبا میں بین الاقوامی سرحد پر بارڈر سیکورٹی فورسز 3 پاکستانی اسمگلروں کو ہلاک کر دیا۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئی ہے۔ ملک کے دانشوروں کے ایک طبقے نے حکومت سے ملک مخالف سرگرمیوں کو روکنے کے لیے غیر ملکی فنڈنگ پر پھل پھول رہی سماجی تنظیموں اور رضاکارانہ اداروں کی نگرانی یقینی بنانے کی درخواست کی ہے۔ انڈیا پالیسی فاؤنڈیشن اور انڈیا فار چلڈرن کے مشترکہ زیر اہتمام میں غیر ملکی پیسہ، سماجی فلاح و بہبود اور رضاکارانہ تنظیموں کے کرداروں موضوع پر منعقدہ ایک آن لائن مذاکرات کا اہتمام کیا گیا جس میں بین الاقوامی مالیاتی معاملات کے ماہرین ڈاکٹر سدھانشو جوشی، معروف ماہر اقتصادیات اور سودیشی جاگرن منچ کے قومی شریک کنوینر پروفیسر اشونی مہاجن اور انڈیا پالیسی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کلدیپ رتنو نے اپنے خیالات رکھے۔ پروگرام میں مقررین نے غیر سرکاری اداروں کو مل رہی سرمایہ کے کردار کا جائزہ اور نگرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو غیر ملکی حکومتیں اور ادارے ہندوستان میں سماجی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے سرمایہ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا مفاد اور ایجنڈا ہوتا ہے اور پیسے کے لالچ میں ہمارے این جی او اور سماجی کارکن ان کے جال میں پھنس کر قوم مخالف سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جوشی نے اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ کے کئی شکلیں ہیں۔ ہندوستان جب آزاد ہے اس کے بعد سے غیر ملکی مدد کے لیے کئی شکلیں بن گئی ہے۔ حکومتوں کو ملنے والی مدد پر شرائط لگائی گئی۔ ان کی پسند کی عوامی تنظیموں کے لیے الگ فنڈنگ ہوتی ہے۔ کرناٹک کے اسکولوں میں حجاب لگا کر آنے والی طالبات کو اسکول پر کالج میں داخل ہونے سے روکے جانے کے بعد یہ معاملہ تول پکڑتا جا رہا ہے، جس پر کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ طالبات کو حجاب لگا کر آنے سے روکنا ان کی تعلیم میں رخنہ ڈالنا اور ان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے۔ راہل گاندھی نے بسنت پنچمی کے موقع پر ٹویٹ کیا کہ طالبات کے حجاب کو ان کی تعلیم میں رکاوٹ بنا کر ہم ہندوستان کی بیٹیوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ماں سرسوتی یعنی علم کی دیوی تمام کو علم دیتی ہے اور وہ کسی میں کسی طرح کا فرق نہیں کرتی۔ کرناٹک حکومت نے جہاں باحجاب طالبات کو تعلیمی ادارے میں داخلے سے روکنے کا بچاؤ کیا ہے، وہیں اپوزیشن کانگریس سمیت دیگر پارٹیوں نے اس پر بی جے پی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے ان پر حملے کے بعد اتر پردیش کے باغپت ضلع کے چھپروالی اسمبلی حلقے میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ اللہ جس کو بچانا چاہتا ہے اسے کوئی مان نہیں سکتا۔ قدرت جب تک فیصلہ نہیں کرے گی تب تک موت نہیں آتی۔ ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے رحم و کرم پر ہے۔ اویسی نے کہا کہ ہمیں موت بھی آئے گی تو اللہ کے حکم سے ہی آئے گی، لیکن وہ عوام کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اگر ان کی کوئی جان بھی لیتا ہے تو وہ ان سے قابل لاکھوں اویسی کو پیدا کریں جو اس جمہوری ملک میں اپنا جائز حق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، ظالم حکمرانوں سے بے باکی کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکیں۔ صدر مجلس نے کہا کہ جن لوگوں نے ہم پر گولیاں چلائی وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بابا قوم مہاتما گاندھی کا قتل کیا تھا۔ اویسی نے کہا کہ بندوق اور گولیاں ان کی آواز کو دبا نہیں سکتی، وہ قاتلوں سے نہیں ڈرتے، اسی طرح بے باکی اور آزادی کے ساتھ وہ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے شروع سے سیکیورٹی نہیں رکھی، انہیں آزاد رہنا پسند ہے، بندوقوں کے سائے میں وہ رہنا پسند نہیں کرتے۔
اس لیے حکومت کی جانب دی گئی زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ جب عام آدمی بالخصوص کمزور مسلمان دلت محفوظ نہیں، ان کی جان کی حکومت کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ سیکیورٹی لے کر کیا کریں گے؟ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ بی جے پی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ خوشامد کی سیاست کے خلاف ہے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ میرے تعلقات ویسے ہی ہیں جیسے ان کے تعلقات مجھ سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ بی جے پی لیڈر اور سابق چیف منسٹر مہاراشٹر دیویندر فڈنویس کی اہلیہ امرتا فڈنویس نے یہ کہتے ہوئے ایک تنازع پیدا کر دیا ہے کہ ممبئی میں ٹریفک جام کی وجہ سے شہر میں طلاق کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امرتا فڈنویس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ممبئی کی سڑکوں پر گدھے اور ٹریفک کا ہجوم شہر میں شادیاں ٹوٹنے کی شرح میں 3% اضافہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ممبئی کی سڑکوں کی ناقص حالت اور رشتے ٹوٹنے کے درمیان ایک عجیب و غریب تعلق بتاتے ہوئے تنازع پیدا کر دیا، جس پر سوشل میڈیا کے کئی صارفین نے رد عمل ظاہر کیا۔ بعض صارفین نے مزاحیہ تبصرے کیے جبکہ بعض نے سوال کیا کہ انہیں یہ اعداد و شمار کہاں سے حاصل ہوئے ہیں۔ ایک صارف نے کہا کہ میں نے چند واقعات پڑھے ہیں جن میں شوہر یا بیوی اگر جلد گھر پہنچ جائیں اور اپنے جیون ساتھی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیں تو وہ طلاق دینے یا لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کی وجہ ٹریفک جام نہیں بلکہ اچھی یا کم ٹریفک ہو سکتی ہے۔ مہاراشٹر میں حکمراں شیو سینا کے لیڈر پرینکا چترویدی نے کہا کہ امرتا فڈنویس کا بیان غیر واجبی ہے۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اس بیان پر توجہ نہ دیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی شادیاں خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دیگر افراد نے سوشل میڈیا پر میمز بناتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات اور ویٹیکن نے سفارتی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہوئے ابوظہبی میں ویٹیکن کے سفارتی دفتر کا افتتاح کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق آرچ بشپ ایڈگر پینا پورا نے سفارتی دفتر کا افتتاح کیا۔ یو اے کی سرکاری نیوز ایجنسی وام نے بتایا کہ افتتاح کے موقع پر بات چیت کرتے ہوئے بشپ نے کہا کہ یہ اقدام دونوں دوست ریاستوں کے درمیان گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ یہ افتتاح پوپ فرانسس اور امام ڈاکٹر احمد طیب کی جانب سے انسانی بھائی چارے کی دستاویز پر دستخط کی 3ری سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے اطلاع دی ہے کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اردغان نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ اور ان کی اہلیہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت رپورٹ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معمولی اثرات کے باعث انہوں نے ٹیسٹ کرایا اور ان میں اومیکرون وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے اور ان کو کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی رہائش گاہ سے کام کر رہا ہوں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ حیدرآباد ایئرپورٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں تھے۔ ایئرپورٹ پر چیف منسٹر کی غیر موجودگی پر زعفرانی جماعت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ چندر شیکھر راؤ پروٹوکول پر عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وزیر اعظم کی توہین کی ہے، جو اسٹیچو آف ایکوالٹی کو قوم کے معنون کرنے کے لیے دورے پر تھے۔ گورنر تملی سائی سوندرا راجن، مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی اور تلنگانہ کے وزیر تلاسانی سرینواس یادو ان اہم شخصیات میں شامل تھے جنہوں نے ایئرپورٹ پر مودی کا استقبال کیا۔ پرگتی بھون کے ذرائع نے میڈیا کو بتایا کہ چیف منسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں بخار ہے۔ چیف منسٹر کے دفتر سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ تلاسانی سرینواس یادو کو وزیر اعظم کے استقبال اور انہیں وداع کرنے کے لیے متعلقہ وزیر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا ہے۔ حال ہی میں چندر شیکھر راؤ نے مرکزی بجٹ کو گولمال بجٹ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ کسانوں، مزدوروں اور عام لوگوں کے لیے مایوس کن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں 11ویں صدی کے وشنو سنشری رامانوجاچاری کے 216 فیٹ بلند مجسمے مساوات کی رونمائی کرتے ہوئے اس کو قوم کے نام معنون کیا اور کہا کہ جگت گرو کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے محبت، مساوات کا پیغام ہے۔ بسنت پنچمی کے موقع پر مجسمے مساوات کی رونمائی کرتے ہوئے انہیں بےحد خوشی ہوئی ہے۔ مودی نے کہا کہ انہیں یہاں 108 مذہبی مقامات کے درشن کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہیں ملک کے مختلف مناظر کا دورہ کرنے کا احساس ہو رہا ہے۔ انسانوں کی زندگی میں استادوں کا اہم رول ہوتا ہے۔ سنت رامانوجاچاری نے 11ویں صدی میں ہی مساوات کا درس دیا تھا۔ مودی نے کہا کہ چناجیر سوامی نے انہیں وشوا گہنشتی یگنا کرایا ہے۔ شری رامانوچاری نے ان دنوں میں ہی مساوات کی مثال پیش کرتے ہوئے دلتوں کو مناظر میں داخل ہونے کی راہ ہموار کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے حیدرآباد کے موقع پر نوجوانوں نے تلنگانہ سے ناانصافی کے خلاف ایک بڑا بینر تھام کر سڑک کے کنارے خاموش احتجاج کیا۔ مجسمہ مساوات کی رہنمائی کرنے کے لیے پہنچے وزیر اعظم سے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی وجہ طلب کی۔ ٹویٹر پر ایکوالٹی فار تلنگانہ ہیش ٹیگ ٹرینڈنگ کر رہا ہے۔ نوجوانوں نے وزیر اعظم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بہت بڑے بینر کے ذریعے وضاحت طلب کی۔ بینر پر ریل کوچ فیکٹری، ITIR، بلدی بورڈ، تلنگانہ کے آپاشی پروجیکٹ کو قومی پروجیکٹ کا درجہ نہ دینے، حیدرآباد میٹرو ٹرین کو فنڈز نہ دینے، NDRF فنڈز کی عدم اجرائی، میڈیکل کالجز منظور نہ کرنے پر اپنی برہمی کا اظہار کیا گیا۔
تلنگانہ میں تیسری مرتبہ حکومت تشکیل دینے کے لیے ایک سال قبل ہی سربراہ TRS اور چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے انتخابی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک طرف BJP کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کمیونسٹ جماعتوں سے قریب ہونے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، دوسری ریاستوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی کامیابی میں اہم رول ادا کرنے والے سیاسی نظریہ ساز پرشانت کشور کی بھی تائید حاصل کرنے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ موثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پرشانت کشور کی ٹیم نے اس سلسلے میں چیف منسٹر KCR اور TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR سے علیحدہ ملاقات کر چکے ہیں۔ پرشانت کشور کا ادارہ انڈین پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کی ٹیم چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ اور KTR سے علیحدہ ملاقات میں ریاست میں TRS کی سیاسی طاقت، ارکان اسمبلی کی کارکردگی پر مشتمل رپورٹ پیش کی ہے۔ تاہم اس ٹیم کو ریاست کے فلاحی اسکیمات، ترقی اور دوسرے مسائل پر عوامی نبض کو ٹٹولنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔